اب آپ کے سامنے جس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں، عظیم سکالر پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب فیصل آباد سے، اور ان کا موضوع بڑا ہی اہم ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انسان کے اوپر احسانوں میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ مالک اولاد سے نواز دے اور بندے کی نسل آگے چلا دے۔ نسل اصل کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ مجھ سے قبل اولاد کے حوالے سے اللہ رب العزت کے سامنے علماء کی، انبیاء کی گزارشات سن رہے تھے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو مالک نے اولاد سے نوازا ہے اور پھر انہوں نے اس میوے کو صحیح معنوں میں اللہ کی نعمت سمجھ کے سنبھالا ہے۔ مجھے پوری تفصیل کی طرف نہیں جانا، اختصار کے ساتھ چند اہم باتیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے کرنی ہے۔ پہلی چیز کہ اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو آپ اس کی تربیت کریں جس نے تربیت کرنی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فقدان ہے کہ مربی لوگوں کی خود تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ ان بیچاروں کو جو سمجھ آتی ہے، جیسے حالات موڑ دیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اپنی ہمت کے مطابق۔ کبھی سختی زیادہ کر گئے، کبھی نرمی زیادہ کر گئے۔ تو آپ بچوں کو سب سے پہلے اچھے والدین دیں۔ یہ ان کی تربیت کے لیے پہلی بنیاد ہے اور اساس ہے، کیونکہ جس گھر میں، جس گود میں انہوں نے آنکھ کھولنی ہے، اگر وہ تربیت یافتہ ہوئے، صاحب علم ہوئے، تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ بچوں کے بارے میں ان کی رائے اچھی ہوگی، فکر اچھی ہوگی، سوچ اچھی ہوگی، اور پھر تربیت تک اپروچ بھی مناسب اور صحیح ہوگی۔ آج کے اس دور میں جو سب سے بڑا المیہ نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظتیں فرمائے، آج کا نوجوان نہیں بگڑ رہا، بلکہ کل کو آنے والا باپ اور بچوں کو ملنے والی ماں بگڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اچھا بنائیں، اپنے رویے، معاملات، اپنے عقائد، ان کو درست کریں تاکہ بچوں کی طرف یہ چیز منتقل ہو۔ دوسری چیز، تربیت اگر کرنی ہے تو آپ اپنے بچوں کو گھر کا اچھا ماحول دیں، تربیت انشاءاللہ خود سیدھی ہونے لگے گی۔ یاد رکھیے، بچے مجھے اور آپ کو کاپی کرتے ہیں، دیکھ کے جو ہم ادائیں اپناتے ہیں ویسی ہی ان کی ادائیں ہوتی ہیں۔ آپ مصلی بچھا کے کھڑے ہو جائیں، وہ چھوٹا سا بچہ جسے آپ نے کچھ بھی نہیں بولا اور اسے بتایا بھی نہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ، آپ کو دیکھتے ہوئے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ رکوع کرتے ہیں، اسے نہیں سمجھ کے یہ کیا ہے، لیکن وہ جھکنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اور میں سجدہ کرتے ہیں، اس بیچارے کو سمجھ آئے یا نہ آئے، بھلے جائے نماز پہ لیٹ جائے، لیکن ویسے ویسے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے گھر کا ماحول لا تجعلوا بیوتکم قبورا، قبرستان والا نہیں، بلکہ اسلام کا دیا ہوا اللہ کے گھر والا پاکیزہ صاف ستھرا ماحول دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا بچہ کتاب و سنت کی طرف آپ کے عمل کو دیکھ کے چلے گا۔ تیسری گزارش تربیت میں جو بڑی اہم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سننے کے لیے اچھے الفاظ، اچھے کلمات، اچھی گفتار اور اچھا کلام مہیا کیجیے۔ بچے خود سے کچھ نہیں بولتے، یہ پہلے سنتے ہیں، ان کی سماعتوں کے ساتھ ہمارے الفاظ، ہمارے لب و لہجے، ہماری گفتگو اور ہمارے بولنے کے جو طریقے ہیں
ان کو وہ لیتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہمارے ہی الفاظ ہمیں موڑ دیتے ہیں۔ جس گھر میں گالیوں کا رجحان ہوتا ہے، آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے بھی وہ چیز معمولی ہوتی ہے۔ جو دادا ابو پھکڑ تولتے ہیں، ماشاءاللہ پھر پوتے پوتیاں اس سے کہیں بڑھ کر کے گالی نکال لیتے ہیں۔ اگر والد کا ذہن اسی طرح کا ہے اور اس کی زبان ایسی ہے تو پھر اولادوں کی زبانیں بھی ویسے ہی ہو جاتی ہیں۔ اگر گھر میں میوزک کا راج ہے اور گانے کا راج ہے تو بچے سن کر کے وہی بولتے ہیں۔ لہٰذا بچوں کی تربیت کرنی ہے تو قرب و جوار میں، اپنے وسیب میں، اپنی سوسائٹی میں اپنے لب و لہجے، الفاظ اور کلمات کو پاکیزہ کیجئے، کیونکہ یہی چیزیں پھر بچوں میں شفٹ ہوتی ہیں اور ان میں منتقل ہونے کے بعد پھر ہم الزام دیتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں، ان کا لب و لہجہ درست نہیں ہے، ان کے الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ اور چوتھی چیز جسے ہم نے بچوں کی تربیت میں شامل کرنا ہے کہ اپنے معاشرے میں، گھر کے ماحول میں ایسے مناظر رکھیے کہ جو بچے کی آنکھ، اللہ نے آنکھ میں نظر دی ہے اور نظر منظر مانگتی ہے۔ اگر مناظر برے ہیں تو یقیناً بچے کے دیکھنے کا جو اس نے دیکھا ہے اپنے اندر فیڈ کرے گا، کل کو اسی سے اس کا ویژن بننا ہے، اسی سے اس کا نظریہ بننا ہے، اسی سے اس کا عقیدہ بننا ہے، اسی سے اس کی سوچ نے ڈیولپ ہونا ہے۔ تو پھر بچے جو گھروں میں دیکھتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم سچے ہیں اور صحیح معنوں میں مخلص ہیں اور اپنی اولادوں کے ساتھ معاملہ تربیت والا کرنا چاہتے ہیں، اگر ایک بندر کی تربیت کی جائے مہنگا ہو جائے، ایک پرندے کی تربیت کی جائے تو مہنگا ہو جائے، ہم اپنی اولادوں کو مہنگا بنا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے گھروں کے اندر مناظر لڑائی والے نہیں، جھگڑوں والے نہیں، آوارگی والے نہیں، فحاشی والے نہیں، بدماشی والے نہیں، فلم بینی اور ڈرامے والے نہیں، اور وہ چیزیں کہ جن سے ہمارے بچے کل تلک ہم دیکھتے تھے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری عزتیں، گھر کی بہویں اور بیویاں اپنا پرسنل جو مخصوص سامان ہوتا تھا اسے بڑے پردے میں رکھتی تھی اور خریدتے ہوئے بھی پردے کا اہتمام ہوتا تھا، حتیٰ کہ جرنل اسٹور میں بیچنے والا ایک دکاندار بھی اسے لفافوں میں پیک کر کے، اخبارات میں لپیٹ کر کے پردے کی بات رکھتا تھا، اور مائیں بہنیں بھی اس معاملے میں بڑی اپنی ثواب دیدی نظر سے چلتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بڑے بھی ہو گئے تھے، جوان بھی ہو گئے تھے، ہم نے کبھی اپنی والدہ، اپنے گھر کے افراد اور اپنی عزتوں کے معاملات اور ان کی پرسنل زندگی اور لائف کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آج سکرین پہ بھی وہی ہے، گھروں میں بھی وہی ہے، دکانوں پر بھی وہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، ظاہر نظر رکھتے ہیں تو وہ پوچھتے بھی ہیں، اور جب سوال کرتے ہیں تو پھر ہمیں برے لگتے ہیں اور ہم جھڑکتے ہیں کہ ابھی چھوٹے ہو۔ نہیں، ہم نے ان کو بہت کچھ ایسا پیش کر دیا ہے جس سے ان کی تربیت پر منفی اثرات جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اپنے بچوں کے لیے جس چیز کو آپ نے تربیت میں بہت ضروری سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب اللہ نے اولاد دی ہے تو اس کے جو ذاتی حقوق ہیں آپ وہ ادا کریں، وہ بچپن میں پیدائش سے لے کے اس کی ولادت کی دعاؤں سے لے کے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم سب کیا کریں، بچہ پیدا ہوتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کر لیتے ہیں، خوشی ہونی چاہیے، ہم کپڑے لے آتے ہیں اور بڑے بڑے تحائف دے دیتے ہیں، لیکن اگر نہیں دے سکتے، ہیجڑے خسرے نچانے کے باوجود، تو ہم بچے کے والدین کو وہ دعا نہیں دے سکتے اور بچے کے لیے وہ جملے نہیں دے سکتے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نو مولود کے لیے دعا کے طور پہ جو 3-4 لفظ دیے تھے، ایسے تھے با کمال اور ایسے تھے لا زوال کہ انسان کی زندگی کے اندر اس کا تادیر اثر رہے، لیکن ہمیں نہیں پتا چل سکا، ہم محروم رہے۔ بہت کچھ کیا، ہم نے تالے لگائے، ہم نے شری کے پتے رکھے، ہم نے بچوں کے ہاتھوں پہ دھاگے باندھے، ہم نے ان کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ نہیں کر سکے۔ محبوب معراج پہ گئے تھے، اس مہینے کو معراج کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ جب گئے تھے تو حسن و حسین کے لیے جنت سے بہت کچھ لا سکتے تھے کہ میری بیٹیاں ہیں، اولادیں ہوں گی،
میں ان کے لیے کالے رنگ کا دھاگا، لال رنگ کے دھاگے، سبز رنگ کے دھاگے، یہ چیز لا کر کے ان کے بچوں کے ہاتھوں پہ باندھ دیتے، لیکن میرے محبوب نے ان کی تربیت میں جو چیزیں شامل کی تھی با کمال کی تھی. آپ کیا کہتے تو دم کرتے تو ایسے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. میرے بیٹو، میرے بچوں، میں آپ دونوں کو اللہ کے کلمات کے حصار میں، سائے میں، حفاظتوں میں لے کے آتا ہوں. یقیناً رب کے کلمات اور جملے، آپ دیکھیے آپ مالک ہیں. کتا اگر آنے والے مہمان کو پڑے، آپ اس کو اپنی خاص آواز میں دھتکار دیں اور روک دیں تو وہ رک جاتا ہے، لیکن رب پوری کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ کے کلمات کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. جتنے بھی شیاطین ہیں ان سے بھی اللہ کی حفاظتوں میں، اللہ کے کلمات کے ساتھ، اور جتنی بھی موہوم چیزیں ہیں اور توہماتی معاملات ہیں ان سب سے بھی، اور ہر نظر بد سے بھی. تو اس طرح شریعت کے ساتھ جڑ کے اپنے بچوں کا تحفظ، ان کی نگرانی، اس کا سامان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور خصوصاً ان کو عقیدہ صحیح دینا، صحیح عقیدہ. میں بات کو اختصار سے احباب کی نظر کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دنیا کی ساری طاقتیں دے دی، ٹانک دے دیے، آپ نے اپنے بچوں کو وہ ساری چیزیں پلا دی جو ڈاکٹر احباب نے لکھ کر کے دی، آپ نے صرف جسم کا خیال رکھا ہے، لیکن جسم، روح اور بدن دونوں کا مجموعہ ہے. لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ بچے کی صحیح تیاری ہو اور صحیح معنوں میں تربیت ہو تو اس کا عقیدہ بنائیں. عقیدے میں کم از کم اس کو 3 چیزیں ضرور دیں. پہلی چیز کہ اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی، اکیلی ہستی، وحدہ لا شریک ہستی، مجھ کو بنانے والی، پالنے والی، سنبھالنے والی، ماں کے پیٹ میں رزق دینے والی، اور جب مجھے کچھ بولنا نہیں آتا تھا، رشتوں کا پتہ نہیں تھا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتارنے والی، ہاتھ پاؤں عطا کرنے والی، جسم کے نظام دینے والی ہستی اکیلی اللہ ہے، اکیلی اللہ ہے. بچوں کو مت کہیے گا کہ فلاں دربار سے لیا تھا، فلاں پیر جی سے لیا تھا، ساتھ چلیے فلاں جگہ بکرے چھترے دینے ہیں. آپ نے پھر اس بچے کا ذہن جس طرف مائل کر دیا ہے. وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. بچہ تو رب نے آپ کو مسلمان دیا ہے، مگر آپ کے کلچر نے، سوسائٹی نے، تہذیب نے، رویے نے اور عقیدے نے اس بچے کو رب کے در سے اٹھا کے اگر بندوں کے در پہ لا کر کے اس کی پیشانی رکھ دی ہے تو ذمہ دار اور قصوروار والدین ہیں. صحیح عقیدہ، سب سے بڑا اللہ، اللہ اکبر. دن میں ایک اذان میں 6 مرتبہ، 5 اذانوں میں 30 مرتبہ. ہر مسلک والے اپنے بچوں کو جو یہ عقیدہ دیتے ہیں اسے اردو میں سکھا دیجئے، اور اسے یہ بھی بتائیے کہ دنیا میں بسا اوقات ملتے جلتے نام، ملتی جلتی صفتیں آپ کو ملیں گی کہ اللہ زندہ ہے، بندہ بھی زندہ ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھا دیں کہ میرے رب کی زندگی ادھار و مستعار نہیں ہے، اپنی ہے، ذاتی ہے، عطا اس کو کسی اور نے نہیں کی. اللہ کی زندگی کو لے نہیں سکتا، وہ زندگی دیتا ہے جس کو جب تک دے. دنیا کی ساری نعمتیں دینے والا اللہ. اللہ کی صفات، اس کے اندر اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اللہ کے اسماء کے حسن میں رب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. اور بچوں کو سکھا دیجئے، بچوں جب بھی مشکل آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، کچھ مانگنا ہو، جھکنا ہے تو ایک اللہ کے در پہ یہ عقیدہ اپنے بچوں کو دیجئے. آپ اس دنیا سے چلے بھی گئے تو انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت حفاظت کرنے والا. اور سیکنڈ لاسٹ چیز جو میں آج کی تربیت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں میں اعتماد کے تالے لگائیں. ہم نے گھروں میں بڑے بڑے تالے، بڑے بڑے لاک اور لاکرز بنا رکھے ہیں، سیف الماریاں بنا رکھی ہیں، ہم نے موٹے موٹے ان پہ لاک اور تالے چڑھا رکھے ہیں، ہم نے پاس ورڈ لگا رکھے ہیں، ہم نے اپنے انگوٹھے ان کے ساتھ جو ہے اپنی چیزوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے. یاد رکھیے دنیا کا ہر لاک کھل جاتا ہے سوائے اعتماد کے تالے. اللہ کے ساتھ تعلق کے رب دیکھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی کو لایا گیا ہے. معاملہ ایسا ہوا ہے کہ بکری بھیڑیا لے گیا، چرواہا تھی وہ، مالک نے تھپڑ مار دیا غصے میں.
معاملہ پھر جب دل کو لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے کے آئے۔ اللہ کرے ہمارے اندر بھی تربیت میں یہ شعور ہو کہ علماء سے، اہل علم، اہل فن سے پوچھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ تذکرہ کیا گیا، آپ نے بچی کا چھوٹا سا ایک ٹیسٹ لیا، انٹرویو لیا، اور اس میں پوچھا بیٹی تو جانتی ہے ان اللہ تیرا رب کدھر ہے، کہاں ہے؟ اس بچی نے انگلی اٹھا کے اوپر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرا رب اوپر ہے۔ محبوب کہتے ہیں آتقھا فانھا مومنہ، اس کو آزاد کر دے کہ یہ مومنہ ہے۔ حضرات یہ اعتماد کا تالا عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا، یہی سیم مسئلہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک چرواہے بچے سے پیش آتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بکری دے دے، وہ کہتا ہے مالک نہیں چرواہا ہوں۔ کہا پیسے لے کے جیب میں ڈال۔ کہا مالک کو کیا بولوں گا؟ کہا اسے کہہ دینا کہ بکری بھیڑیا کھا گیا۔ کہا مالک ٹھیک ہے اسے جھوٹ بول لوں گا، لیکن فعین اللہ مجھے یہ بھی بتائیے، میں جنگل میں ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں ویرانے میں ہوں مجھے میرا مالک یہاں اس کی نظر نہیں پڑ رہی، پیسے جیب میں ڈال کے مالک کو جھوٹ بول دوں، لیکن مجھے یہ بھی بتائیے کہ میرا رب کہاں ہے۔ یہ اعتماد کے تالے جنگلوں میں، ویرانوں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ آپ کے کام آئیں گے، اولاد کے کام آئیں گے۔ لہٰذا ان کے اندر اعتماد کے تالے کے ساتھ آخری گزارش کہ اپنے بچوں کی تربیت خود کریں، تھوڑی کریں، لگاتار کریں، اس کے اندر گیپ نہیں آنے دیں۔ پتنگ بلندی پہ چلی جاتی ہے ایک ورق ہونے کے باوجود، لیکن اس کے ساتھ اس کی تناویں اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں اور دھاگے اور پچھلا ہاتھ جب تک یہ قائم ہے وہ بلندیوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ جس دن یہ دھاگے سے ہاتھ اٹھ جاتا ہے جس پل، پھر وہ بلندیوں کی بجائے گہرائیوں کی طرف اور نیچے گرنے والی زمین پہ آنے والی ہوتی ہے۔ ہاں اسی حوالے سے آپ اپنے بچوں کی تربیت ضرور کروائیں، مربی ڈھونڈیں، لیکن سب سے پہلی اور اچھی تربیت آپ نے خود کرنی ہے، کیونکہ ما حق کا مثل ظفرک، جس طریقے سے آپ کا اپنا ناخن خارش کرتا ہے دوسرے کا نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے تو وہ مطلوبہ جگہ ہی نہیں ملتی، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی زیادہ کبھی تھوڑی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم، ان کو وقت دینا، یہ آپ کا کاروبار بھی ہے، یہ سرمایہ بھی ہے۔ صرف تجارت اور ٹریڈ اور بزنس اور کاروبار، بھاگ دوڑ یہی کافی نہیں، اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ دینا، کتاب و سنت کا علم دینا، اور وہ حقائق دینا کہ جن سے ان کا عمل اور رویہ اور کردار ایسا ہو کہ جوان بنے تو با کمال بنے، والدین بنے تو زبردست بنے، کل کے بزرگ بنے تو عظیم تر بنے۔ من شب علی شیء فشاب علیہ، بندہ جس حالت میں جوان ہوتا ہے اسی چیزوں پہ اس کی عادات بڑھاپے میں چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ کیجئے تاکہ اولادوں کا رخ وہ کتاب و سنت کی طرف، اللہ کی طرف، انابت کی طرف، رجوع کی طرف فرما بردار ہو۔ اپنے والدین کے سامنے اکڑ والا، انا والا رویہ مت رکھیے، کیونکہ بچوں نے وہی فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کے منتظمین کو، سامعین کو، علماء، اہل علم، اہل نظر، اہل دل، اہل فکر، سب کی حاضریوں کو قبول کرے، اخلاص عطا کرے۔ وما توفیقی الا باللہ۔